السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ وقال اللہ تعالی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وقال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما رب زدنی علما۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بیان کر رہے ہیں کہ اصل معیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور کامل اطاعت ہے۔ اس کے سوا جو بھی کام کیا جائے گا وہ معیار اور سٹینڈرڈ اور اس کے قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ خاص طور پہ عبادات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اس لیے ہے کہ وہ تعلیم کتاب ان کے ذمے تھی اور آپ نے سارا مکمل کر کے دیا ہے۔ اب تہجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے اور اس میں جو سنت مؤکدہ کو دیکھ کر مسلمان اس میں اطاعت کریں گے وہ درجے پائیں گے۔ اور پھر نوافل کی ہم نے باتیں کی کہ وہ نفل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور سنت مؤکدہ ہو کر ہیں ان کو عقیدت اور محبت سے بجا لانے پہ بہت اجر بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تہجد کو بیان کرنے کے بعد اس سے اگلے مرحلے کے جو نوافل ہیں وہ اشراق کے نوافل ہیں کہ وہ جو نماز فجر کی پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھا رہے اور 10 سے 12 منٹ کے اندر سورج طلوع ہو جائے اور اس کے بعد اس کو کچھ اور اوپر جانے دے کہ 10-12 منٹ اور گزر جائیں اور پھر وہ 2 رکعت نفل اگر پڑھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تامن حج اور عمرہ کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ اور اس کے لیے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو تاکید کی تھی کہ تم نے ہر مہینے کے 3 روزے رکھنے ہیں اور فجر کی نماز پڑھ کر وہیں بیٹھ کر اشراق پڑھنے ہیں، اور یہ کہ سونے سے پہلے تم نے وتر کی نماز پڑھ لینی ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشاء تہجد کے ساتھ وتر پڑھنے کی ترکیب تھی، اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان فرمان میں درجے ہیں، اشراق پڑھنے کے درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ وہیں جہاں نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھا رہے اور 2 رکعت نفل پڑھ لے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ مسجد میں کہیں اور جگہ پر جا کر بے شک نفل پڑھ لے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ گھر والوں کو اٹھانے کے لیے مسجد سے نماز پڑھ کر نکل پڑے اور ذکر اذکار کرتا جائے اور گھر والوں کو نماز کی تاکید کرے اور ذکر اذکار کرتا رہے اور پھر گھر میں اشراق پڑھ لے تو اس کو بھی اس طرح کا پورا ثواب ملے گا۔ درجے کے اعتبار سے مسجد میں بیٹھ کر ہی پڑھنا بہتر ہے۔ ویسے آج کل کے موبائل کے دور میں وہیں سے بیٹھ کر گھر والوں کو کال کر کے اٹھایا جا سکتا ہے، اور پہلے درجے پہ اپنی مسجد میں ہی بیٹھ کر ذکر اذکار اور تلاوت اور تسبیح اور تکبیر اور تحمید اور تہلیل یہ سارے وہیں پڑھنے چاہیے۔ اور ذکر اذکار کی محفل کو جو مسجد میں ہوتی ہے، نبی پاک کے فرمان کی روح سے اللہ کے فرشتوں کی فوجیں بھاگتی دوڑتی ہیں اور جو یہاں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو گھیر لیتی ہے، اور جو موجود ہوتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، درجے بڑھانے کے لیے، ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے خدا سے اپیلیں کرتے ہیں۔ تو جس وقت یہ اپنی محفل مکمل کر لیتے ہیں یا اٹھ جاتے ہیں یا ان کو جانا پڑ جاتا ہے تو وہ بھی کہیں اور کسی محفل کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اور ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ جسم کے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، اور یہ مختلف تسبیحیں صدقہ کا بدل ہیں۔ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اور پھر 2 نفل اشراق پڑھنا۔ تو جو 2 رکعت نفل اشراق پڑھتا ہے تو یہ تمام تکبیر، تسبیح، تہلیل اور ان کے مقام کے مقابلے میں وہ 2 رکعت ہی کافی ہو جاتے ہیں کہ جو بندے کے جسم کے ان جوڑوں کا صدقۃ
واجب ادا کرا دیتے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، نیکی کی بات کو آگے بھی بیان کریں تاکہ جو اس پہ عمل کرے گا آپ کو بھی اس کا پورا اجر و ثواب ملتا جائے۔